السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سامعین کرام، آج میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے توبہ کی فضیلت۔ نوجوان ساتھیوں، ابن آدم خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے یا بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی ہو یا اس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، بلکہ ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گنہگار ہے۔ لیکن بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنی رب سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو انسان سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اسے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کامیاب ہونے کے لیے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم سب اللہ سے توبہ و استغفار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ میرے پیارے ساتھیو، اور توبہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، توبہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ان کی ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے توبہ کی فضیلت، مگر آج ہم توبہ سے غافل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے توبہ کا دعویٰ کر لیں اور اسے بار بار دہراتے رہیں یا بار بار جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور گناہوں کو بالکل چھوڑ کر نیک اعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ ہماری حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پس جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، تو پتہ چلا کہ انسان سے جب بھی گناہ ہو اسے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا گناہ کیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب سچی اور خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، تو یہ ہے توبہ کی فضیلت، تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحم و کرم والا ہے، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیو،
تو ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، ابھی ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشی کروا سکتے ہیں، ورنہ موت کے وقت ہماری نہ تو توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی ہمیں دوبارہ مہلت دیا جائے گا۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔